آگے بلا کسی تاخیر اور طول طویل تمہید کے بمبئی سے آج ہمارے مہمان مقرر خصوصی تشریف لائے ہیں۔ امام و خطیب تھانہ بمبئی سے تشریف لائے ہیں، شعلہ بیہ مقرر ہے، ملک کی ممتاز شخصیت ہے۔ ہماری خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میری مراد مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی تھانہ بمبئی، ان سے میں دستبستہ ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ سنا ہے ان کو سخن کے اصول لاتے ہیں، سنا ہے معقول انتظام ہے، وہ وہاں تشریف رکھیں۔ آگے بڑھ جائیں بھئی، آگے بڑھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد فی اول کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی آخر کلامنا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی زیادہ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت اعلیٰ انعام دیا ہے، بہت قیمتی نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت، اور وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں دے دیا ہے، تحفے میں دے دیا ہے، عطیے میں دے دیا ہے، بن مانگے دے دیا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا فضل، جتنا شکر، جتنا احسان کریں وہ کم ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے، اس کی یہ محنت ہے، اس کے لیے جلسے جلوس ہیں، اس کے لیے جوڑ ہیں، اس کے لیے ساری محنتیں ہیں، ساری تگ و دو ہیں۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی محنت، اتنا بڑا انتظام، یہ کوئی رواج نہیں، کوئی تماشا نہیں۔ ہمارا دین اصل میں کسی رواج کا نام نہیں ہے، ہمارا دین اصل میں کسی رواج کا نام نہیں ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں 2 گھنٹے میں بات کرتا، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تو ایک دم اوپن صاف ستھری بات عرض کروں۔ پہلے تو آپ کے جملے کی میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ میں خطیب ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، اور آپ کا ایک بھائی ہوں۔ میری زبان سے پھول نہیں جھڑتے، شعلے نکلتے ہیں، اور لوگ مجھے پسند بھی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ بلایا ہے، دوبارہ نہیں بلاتے۔ میں سچ بولنے کا عادی ہوں، صاف ستھری بات کہہ کے اپنا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے، ہمارے یہاں دین کو ایک خاص پیٹرن میں سمجھا جاتا ہے، ایک خاص دائرے کے اندر، ایک رواج ہے، ایک ریت ہے، ایک رسم ہے، اسی کے اندر سوچا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے، اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھنے نہیں جم رہا ہے، اصل میں کافی ادھر بھی آگے پیچھے ہے۔ کوئی وہ سادی والی کرسی ہے، وہ ٹیک لگانے والی، 2 ہاتھ پلاسٹک والی، ایسا ہاتھ رکھنے والی، میں اصل میں کھو جاتا ہوں۔
ہاں یہ ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں. ایک درود شریف ایسا ہے اگر ایک دفعہ پڑھیں گے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے. 10 سیکنڈ لگے گا پڑھنے میں، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہیں گے. جزا اللہ عنا محمدم ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں. جزا اللہ عنا محمدم ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کسی شاعر نے کہا ہے محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے. محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے. شریعت میں وہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. تو اللہ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عنایت فرمایا، جس کے لیے پچھلی قوم میں لوگوں نے، انبیاء علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں. ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا. اب حضرت محترم نے ایک آگے والا حصہ بیان کر دیا ہے جو یقیناً تقریباً طے ہے. 12 ربیع الاول وہ وفات کا وقت ہے، اور پیدائش والا جو ربیع الاول ہے اس میں اقوال ہیں مختلف. 4 کا بھی قول ہے، 8 کا بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 11 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے. بہرحال اکثر مفسرین اس بات پر جمع ہوئے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. اب اللہ بہتر جانے. بہرحال جو بھی ربیع الاول رہا ہو، اتنی بات تو طے ہے کہ پہلے خزاں تھی، اندھیرا تھا، اور لوگ بھٹک رہے تھے ادھر ادھر. اللہ نے اس امت پر بہت بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ارادہ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا. اب وہ وقت آیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کی والدہ خود فرماتی ہیں جتنے دن اللہ کے رسول یعنی ہمارے نبی حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں تھے، کبھی سر کا درد نہیں ہوا، کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کبھی ایسا لگا نہیں. اور جب وہ وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، دادا عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، آمنہ کو لڑکا دینا، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا. کیوں؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جوانی ہی میں فوت کر گئے تھے، تو دعا مانگ رہے تھے اللہ آمنہ کو لڑکا ہی دینا، لڑکا دینا، میرے بیٹے کی نشانی رہ جائے گی. اس دادا کو خبر نہیں تھی، اس بوڑھے کو خبر نہیں تھی کائنات کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے تقدیر کا سب سے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا ہوا تھا. ہمارے نبی تشریف لانے والے تھے. بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری تفسیر لکھی، ایک روایت نقل کی ہے اس ربیع الاول سے، تاریخ جو بھی رہی ہو، میں 12 ہی کہتا ہوں، چلو 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک پوری دنیا میں اللہ نے صرف لڑکے ہی پیدا کیے تھے. پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوئے. اور میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ جو سال گزرا ہے نا، یہ والا اللہ کا فضل ہے، اس سال بھی لڑکے بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں. اس سال میں نے 90% نام لڑکوں کے بتائے ہیں. اور چلو ایک دفعہ دعا کر لیتے ہیں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، پھر سے کہتا ہوں، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. جن کو اولاد نہیں اللہ اس کو اولاد دے دیں. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد دے دے. اللہ جن کو اللہ ان کے دامن میں یہ پھول ڈال دے، جو بھی دے اللہ اولاد دے دے. کوئی بھی اولاد نہ رہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے. کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے دعا کر لی ہے. اور جس کے دامن میں پھول کھلتا ہے اللہ اولاد دیتے ہیں، تو پھر اولاد کی تربیت کرنا ہم ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بڑے عجائبات کے ساتھ، بڑی عجیب خصوصیات کے ساتھ. ہمارے نبی تشریف لا رہے تھے، جو دایا تھی شفا بنت عمر، شفا بنت اسد، تاریخ میں نام میں اختلاف آ جاتا ہے. بہرحال مجھے میری دایا کا پتہ نہیں، ابا کی دایا کا پتہ نہیں، دادا کی دایا کا پتہ نہیں، لیکن تاریخ میں کتابوں میں نبی کی دایا کا نام بھی لکھا ہوا ہے. وہاں کون تھا، کیا تھا، ٹائم کیا تھا، وقت کیا تھا. رات اللہ سے عرض گزار تھی اللہ میرے دامن میں آ جائیں، اور دن کہہ رہا تھا اللہ یہ نصیبہ میرا پھول جائے. تو اللہ نے فیصلہ کیا، رات جا رہی تھی اور دن آنے والا تھا.
اس کے درمیان کا اللہ نے ایک وقت منتخب کیا، صبح صادق کا وقت. اب وقت جو بھی ہو، تہجد کا وقت، صبح صادق کا وقت، ربیع کا مہینہ، ربیع الاول ہے، بہار کا مہینہ ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا، حضرت محمد رسول اللہ تشریف لا رہے تھے. ایسے معجزات کے ساتھ بچہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بہت ساری غلاظتیں اندر ہوتی ہیں، جمع رہتی ہیں. جب بچہ باہر آتا ہے تو غلاظتیں بھی ساتھ آتی ہیں. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ایک ذرہ ناپاکی کا جسم پر نہیں، ایک قطرہ خون کا نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، بالکل صاف ستھرے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، مختونن، ختنہ شدہ آئے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، آنت اور ناک پہلے ہی سے کٹا ہوا تھا، باہر نہیں کاٹنا پڑا. اب اماں بھی حیران تھی کہ یار یہ کیسا بچہ ہے، دایا بھی حیران ہے، یہ کیسا بچہ ہے. اس سے پہلے دایا نے بہت ساری ڈیلیوری کی ہوئی ہیں، بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن یہ پہلا ایسا بچہ تھا. ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، خوشبو ہی خوشبو کمرے میں، روشنی ہی روشنی. تو اماں بھی حیران اور دایا کہ نہیں آمنہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، نرالا بچہ، انوکھا بچہ. اماں آمنہ نے گود میں لیا. اب اللہ کی تقدیر، اللہ کا حکم ایسا، اندر بادل آ گئے. ٹھنڈیوں میں، سردیوں میں نہیں دھند آ جاتی ہے، کورا جسے کہتے ہیں، فوگ بہت زیادہ آ گئے. اتنے زیادہ آ گئے کہ گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور غیب سے آواز آ رہی، کہنے والا کہہ رہا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ وآتوہ خلق آدم ومعرفۃ شیس. یعنی ایک لمبی روایت ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے کہ یہ جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، پوری کائنات میں ان کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہیں، یہ وجہ کائنات ہیں، یہ بارات کا دولہا ہیں، یہ حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے انہیں آدم کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، پارسائی، پاک دامنی دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ موقع پر جو دیا ہے وہ ابھی دے دو، سارا کچھ ابھی دے دیا. اور آگے ابھی بہت لمبا عرصہ باقی ہے زندگی کا، 63 سال تقریباً ابھی زندگی کے باقی ہیں، اور پیدا ہوتے ہی سب کچھ اللہ نے ابھی دے دیا. تو اماں بہت زیادہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دل کے کسی کونے میں ایک اداسی بھی تھی، خوشی بے انتہا. اتنا خوبصورت بچہ، ہر ماں کے نزدیک اس کا لال چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو خوبصورت ہوتا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. لیکن ہمارے نبی بلا مبالغہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، بلا مبالغہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، چاند سے زیادہ اللہ نے خوبصورت بنایا تھا. تو ماں خوبصورتی کو دیکھ کر حیران تھی، اتنا ہونہار، اتنا خوبصورت بچہ. اور پھر کہیں اداسی بھی تھی. اداسی کس بات کو لے کر؟ اداسی اس بات کو لے کر کاش اس کے ابا ہوتے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے ابا ہوں، وہ بھی گود میں لیں، پھر ماں باپ دونوں خوشیاں شیئر کریں آپس میں، خوشیاں بانٹیں، اس کا نام کیا ہوگا اور اس کو کیا پلاننگ کریں گے. وہ ایک وقت ہوتا ہے خوشی کا. تو اداسی اس بات کو تھی کاش اس کے ابا ہوتے. فوراً اللہ نے جبرائیل کو دوڑایا کہ جائیں آمنہ کو تسلی دیں. جبرائیل آ کر کے تسلی دے رہے، اماں آپ گھبرائے نہیں، تسلی لیں، حوصلہ رکھیں. اگر ابا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ابا ہوتے کیا ہوتا؟ ابا ہوتے تو بچے کے لیے کھلونے لاتے. اتنی ہی بات تو ہے، آپ تسلی لیں. یہ بچہ جب کھیلنے کی عمر کو پہنچے گا، یہ اشارہ کرے گا، اللہ چاند تاروں کو کھلونا بنا دیں گے. اور اللہ نے ایسا کیا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مبالغے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. خود رسول اللہ نے فرمایا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کے سگے چچا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے، گود میں تھے، پالنے میں تھے، اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا آپ کوئی بڑی ہستی ہیں. ہاں وہ کیسے؟ کئی دفعہ آپ جھولے میں لٹے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ پیر کی غیر ارادی جو حرکت ہوتی ہے، بچہ ہاتھ پیر آگے پیچھے کرتا ہے، تو جیسا ہاتھ آپ کا آگے ہوتا تو چاند ادھر ہو جاتا، ہاتھ ادھر ہوتا تو چاند پیچھے ہو جاتا. تو میں کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، میں حیران ہوتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز فاش کیا، کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء. چچادہ نسل بات یہ ہے، اللہ نے چاند کو متعین کیا تھا مجھے لوریاں سنانے کے لیے، مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل بہلاتا تھا.
پیدائش کے وقت میں چاند کو اللہ نے جس کے لیے کھلونا بنایا. ہمارے یہاں کھلونے کہے کے آتے ہیں, پلاسٹک کے آتے ہیں, لوہے کے آتے ہیں, مٹی کے آتے ہیں اور دیگر چیزوں کے آتے ہیں. اللہ نے جس ہستی کے لیے چاند تاروں کو کھلونا بنایا, کیا مقام ہوگا اس نبی کا. پھر ایک دوسری بات تھی, ایک غم تھا اندر, کاش ابا ہوتے. تو جبرائیل حوصلہ دے رہے, اماں آپ گھبرائے نہیں, اس کے ابا ہوتے تو کیا ہوتا. تو ایک محاکات کی باتیں ہیں, خیالات کی گفتگو ہیں. ابا ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے. آج بھی بچے اپنے ابا کے اوپر کیسے کود کے چھلانگ مار کے گردن پر آتے ہیں کہ ابا ابا یہاں جانا ہے, فلانے گارڈن جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, تو ابا سیر کرانے لے جاتے. تو جبرائیل تسلی دے رہے, اماں آپ فکر نہ کریں, اس بچے کو سیر کی عمر کو ہونے دیں, اللہ اپنے عرشوں کی سیر کرائیں گے. اور یہ کوئی خیالات نہیں, اللہ نے کرایا ہے اور یقینی قرآن کا حصہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ وہ سیر ہے جو زمینی ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس, یہ زمین کا سیر ہے, زمین کا سفر ہے. ایک ہوتا ہے سفر, آدمی کسی منزل پر مشن سے جا رہا ہو, مجھے بمبئی جانا ہے, مجھے یو پی جانا ہے, کہیں جانا ہے. ایک ہوتی ہے سیر, آدمی ٹہلتے ہوئے جاتا ہے, رکتے رکتے, ٹہلتے ٹہلتے, دیکھتے دیکھتے, سمجھتے سمجھتے, یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے. نبی کی سیر اتنی تیز رفتار تھی, اتنی تیز رفتار تھی, آنن فانن, بہت تھوڑے سے وقت میں, بہت تھوڑے سے وقت میں, اتنے تھوڑے سے وقت میں کہ جس بستر سے اٹھے ہیں ابھی بسترا گرم ہے. بیت اللہ سے بیت المقدس خالی چھو کر کے آنا ہو, ٹچ کر کے آنا ہو, 2 مہینے کی مسافت ہے. 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں. اور پھر اتنا ہی نہیں, اس کے اوپر آسمانوں کا سفر, اور اس سے اوپر 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش, پھر اور لامحدود نورانی پردے, پھر اللہ جانے اور رسول اللہ جانے. وہ ایک راز ہے جو اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے. بہرحال یہ زمینی سفر تھا, آپ نے طے کیا, وہاں انبیاء کی امامت کرائی. پھر آسمانوں کا سفر, والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہى. یہ لاسٹ اسٹیشن مخلوق کا ختم, اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں گئی, اس سے بھی آگے نبی کی پرواز. عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. تھوڑی سی علمی باتیں ہیں, اب پتہ نہیں عوام سمجھے نہ سمجھے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, ناظر کسی منظر کی تعریف کرتا ہے, یہ میں اہل علم کے لیے عرض کر رہا ہوں, دیکھنے والا کسی منظر کی تعریف کرتا ہے, ارے کیا جگہ ہے, کیا سین ہے, کیا وادیاں ہیں, کیا مرغزار ہیں, کیا ڈیزائن ہے, کیا پی او پی ہے, یہ تعریف کرتا ہے. یہ پہلا ایسا واقعہ ہے, منظر ناظر کی تعریف کر رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى, کیا آنکھیں تھیں, کیا نگاہ تھی, کیا طاقت تھی, جس نے رب کا دیدار کیا ہو, جس نے اللہ کو دیکھا ہو. منظر نظر کی تعریف کر رہی ہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کتنا قریب گئے, کیا گفتگو ہوئی. اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے, عرب قریب ہونے کو, صلح کرنے کو, بہت زیادہ قریب ہونے کو کیسے تعبیر کرتے تھے. اگر 2 خاندانوں میں, قبیلوں میں جھگڑا ہو جائے اور ان کی صلح ہو تو کیا کرتے تھے, تیر اور کمان, آپ نے دیکھا ہوگا تیر جو چلاتے ہیں, تو جو کمان ہوتی ہے, کمان, اس کو کہتے ہیں قاب, اور قوس جو راؤنڈ ہوتا ہے, راؤنڈ. تو ان دونوں قوس کو ملانے کو کہتے ہیں نا ایسے کہ ہماری صلح ہو گئی. ایک قبیلے کا صدا ادھر سے اٹھتا, ایک ادھر سے اٹھتا, اور دونوں آ کر کے اپنی قوس ایسے ملاتے, تو کہتے بھائی اب ہماری صلح ہو گئی, ہم اتنا نزدیک آ گئے, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. تو میں گزارش کروں گا ساتھ ساتھ میں, اللہ کے واسطے, رسول اللہ سے محبت کے واسطے, اگر کوئی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں یا کوئی 2 دوست آپس میں, اللہ کے واسطے, رسول اللہ سے محبت کے واسطے آپس میں صلح کر لیں, صلح کر لیں. یہ پیغام ہے اس جلسے کا, یہ کوئی تفریح نہیں, کوئی بھیڑ جمع کر کے بکھیر دینا نہیں کہ بھی جلسہ کامیاب ہو گیا. جلسہ تو جب کامیاب ہوگا جب ہم ان باتوں پر عمل کریں, ورنہ تو ناکامی. اگر کہنے والا عمل نہ کرے, سننے والے عمل کرے, تب بھی ناکامی ہے. سننے والے عمل کرے, کہنے والے عمل نہ کرے, تب بھی ناکامی ہے. مزے کی بات ہے کہ سارے لوگ عمل کریں, میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں.
تو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا زیادہ قریب کیا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا زیادہ قریب کیا. اور بہت ساری راز کے باتیں ہوئیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے حبیب اللہ سے باتیں کرے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میری ساری عبادتیں، جانی عبادتیں، مالی عبادت، سب اللہ تیرے لیے ہیں. اب اللہ کا سلام آ رہا ہے اپنے حبیب کو، السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو. اتنے اونچے جا کر اللہ کو دیکھنے کے بعد، اللہ سے باتیں کرنے کے بعد، جب آدمی کسی میٹنگ میں ہو، کسی بڑے سے مخاطب ہو، بات کر رہا ہو، تو پیچھے چھوٹے لوگوں کو بھول جایا کرتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، موبائل بھی سوئچ آف کر لیا کہ بھائی کوئی ڈسٹرب نہ ہو. وہاں اس عالم میں اللہ کے نبی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی مجھ پر بھی ہو، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو. تو اللہ کے حبیب نے ہمیں یاد فرمایا ہے، تنہا نہیں چھوڑا ہے، دعاؤں میں ساتھ میں رکھا ہے کہ اللہ سلامتی فرمانا مجھ پر بھی اور میری امت پر بھی سلامتی فرمانا. تو جبرائیل تسلی دے کے جا رہے تھے، اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سیر کرائیں گے، اور اللہ نے کرایا. اچھا پھر سیر کی باتیں آئیں تو میں کچھ اصلاحی باتیں بھی عرض کرتا ہوا چلوں. مجھے پابند کیا گیا، کچھ بہت سارا ٹاپک دیا گیا، بہت تھوڑے سے وقت میں قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں. جب آدمی، ابھی ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ میں، ان کے عزیز دوست تھے ڈاکٹر اسماعیل، وہ شفا ہاسپٹل تھا. ہم کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں گئے تھے. تو آدمی جب کوئی گیسٹ، کوئی مہمان آتا ہے تو اپنی چیزیں دکھاتے، یہ دیکھو یہ میرا ہال ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سوئمنگ پول ہے، یہ میرا گارڈن ہے. اسپتال میں گئے تھے، انہوں نے اپنا ہاسپٹل دکھانا شروع کیا کہ یہ دیکھو یہ میرا ریسیپشن ہے، یہ میرا کیبن ہے، یا او ٹی ہے، یہاں پہ او پی ڈی ہوتا ہے، یہاں پہ جنرل وارڈ ہے، یہ آئی سی یو ہے، فلانا فلانا. آدمی دکھاتا ہے یہ اس چیز کے لیے، یہ آپریشن تھیٹر، یہ آپریشن ہوتا ہے. کریٹیکل کے نہیں، بہت ہی ویسے کیس ہوتے ہیں تو یہاں حل کیے جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ میرے بہت عزیز دوست ہوتے ہیں، عارف بھائی، عارف شیخ بلال، بہت جگری دوست ہیں. مالیگاؤں میں میری سب سے پہلے دوستی ان کی ہے. یہ ہم بمبئی میں ہوتے تھے، وہاں ہماری دوستی ہوئی تھی، بہت پرانی، 15-20 سال پرانی دوستی. ان کے دوست ہوتے ہیں وکی بھائی، کہاں ہیں بھائی؟ میں ان سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں، چلو بھائی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں اپنوں میں کہہ دی جاتی ہیں. ان کے کریشر پہ آج دوپہر میں گئے تھے تو آدمی دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، یہ دیکھو میرا کریشر ہے، یہ ٹریکٹر ہے، یہاں پتھر ایسے ہوتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، پھر یہاں سے ڈیلیوری ہوتی ہے، سارا کچھ. اللہ اپنے حبیب کو سیر کرانے میں بہت ساری چیزیں دکھلائی، وہ مجھے بتلانا ہے. جنت کی بہت بڑی نعمتیں دکھلائیں، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے، اور یہ جنت ہے، اور یہ جنت اس کے لیے ہے، اور یہ جنت اس کے لیے ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ہے، یہ آپ کے یار غار ابو بکر کی جنت ہے، اور یہ عمر کی حور ہے، اور یہ فلانا ہے، اور یہ فلانا ہے، سارا کچھ دکھلایا. اس کے بعد باری آئی جہنم کی. وہاں بھی آپریشن تھیٹر تھے، بہت عجیب و غریب. آپ نے ایسے ایسے منظر دیکھے وہاں پر، ایسے خوفناک مناظر دیکھے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے کہ فرشتے بہت بڑا پتھر اٹھائے ان کے سر پر مار رہے تھے، اور سر بالکل چورا چورا ہو جا رہا ہے، اور چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. فرشتہ پتھر اٹھانے دور جاتا ہے، اتنے میں دوبارہ سر جڑ جاتا ہے، پھر لا کر کے زور سے ان کے سر پر مارتے ہیں، پھر اس سر چکنا چور ہو جاتا ہے. وہ دوبارہ جاتے ہیں پتھر اٹھانے فرشتے، اور یہ جوائنٹ ہو جاتا ہے سر. تو اللہ کے نبی نے بڑے گھبرا کے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. جلسہ سننے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ 12 دن کی کہانی نہیں ہے کہ بس جلسہ کر لو، جلوس کر لو، تقریریں کر لو، بیانات کر لو، مغفرت ہو گئی. نہیں ہوگا، کوئی ایسا بولنے والا نہیں ملے گا آپ کو. میں صاف سیدھی بات کہہ کے جا رہا ہوں، جلسے جلوس سے اللہ فیصلے نہیں کرتے. ایک بھی جلسہ نہ ہو. ہاں اگر کرنا ہی ہے، اگر جلوس نکالنا ہی ہے تو شیطان کے خلاف نکالو، اپنے نفس کے خلاف نکالو. اگر جلسہ کرنا ہے، اگر آگ لگانی ہے تو اپنے نفس کو لگاؤ، مجاہدے میں ڈالنا ہے تو اپنے نفس کو ڈالو. ان جلسے جلوس سے فائدہ ضرور ہوگا تھوڑا سا، اگر اصلاح کی نیت سے سنیں، ورنہ صرف بس ایک رواج ہے لوگوں کو جمع کرنا ہے اور بھول بھلیا. 12 ربیع الاول گیا تو ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہاں نبی کے ماننے والے لوگ ہیں. ابھی ایک شادی ہو جائے، ایک شادی ہو جائے، جو لوگ دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے گھروں کی شادیاں دیکھ لیں آپ، کیا حالت ہوتی ہے شادیوں میں. سنتوں کے جنازے ہوتے ہیں. اچھے اچھے دینداروں کی بات کرو، جو دین سے دور ہے ان کی بات تو اور رہی.
تو ایک پیغام ہے ربیع الاول، ہم اپنی زندگی کو چینج کریں، تبدیلی لائیں، 100% اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ اس کے رسول کے، از خود انقلاب آ جائے گا، رت بدل جائے گی، موسم بدل جائیں گے، حالات فیور میں آ جائیں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔ اور اگر ایسا ہی رہا، خالی جلسے جلوس ہوتے رہے، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، سب سے افضل ترین ہستی، اللہ جن کی تعریف کرے قرآن میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعریف کرے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر دے دیا اللہ نے، جنت کی چابی دے دی اللہ نے۔ بہت بڑی ہستی ہیں، کوئی ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، ساری دنیا جمع ہو جائے نہیں کر سکتی، اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، لیکن مسئلہ ہے میں کیسا ہوں۔ اور فرعون کی بات کر لیتے ہیں، سب سے برا فرعون اس دھرتی پر، نام گالی بن گیا ہے فرعون کا، بہت برا، بہت برے لوگ ہیں دنیا میں۔ اگر بیان ایسا ہو، جلسہ جلوس ایسا ہو، 1 گھنٹہ بہت تعریف کی جائے کسی کی، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حبیب کی تعریف، اور 1 گھنٹہ برائی کی جائے، فلانے سیاسی والے ایسے، فلانے سیاست والے ایسے، فلانا ایسا، حکومت ایسی، ساری برائی کر لی جائے، اگر میں نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اللہ کی قسم اللہ فیصلہ نہیں کریں گے اچھا، کتنے ہی جلسے کر لیں۔ بات تو جب بنے گی کہ میرے دوست، میں جن کے گھر میں گزارش کرنے آیا ہوں، آپ عہد کرو، عارف بھائی کہاں ہو، آپ عہد کرو ہاتھ رکھ کے، میں داڑھی رکھو گے انشاءاللہ، اتنا کوئی مولانا ایسا نہیں بولے گا، میرے دوست ہیں، مجھے درد ہوتا ہے، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی سے محبت اگر ہے تو کون سی والی، جلسہ کرانے والی نہیں، جلوس کرانے والی نہیں، نبی کی صورت، سیرت، حلیہ، عادت، طور طریقے، سب کچھ اپنے اندر لینا ہے۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے، راہبر ہے، نمونہ ہے، ہم ایسے نہیں کہ ہمیں پتہ، اگر نہ پتہ ہوتا تو چلو ایک عذر تھا، بہانہ تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو ایسے ٹوٹے ہوئے شاخ کا وہ پتہ ہے کہ ہوا جس طرف لے جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم چٹان پر کھڑے ہیں، ہمارے راہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں رہبری فرمائی ہوئی ہے، اور اپنا آپ سامنے رکھا، یہ دیکھو میری زندگی، اور پابند کیا ہے مجھے فالو کر کے آنا۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو پابند ہو کر کے آنا، ورنہ پھر مسئلہ ہی مسئلہ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کتنے ہی جلوس کر لیں، اگر جنید بغدادی بھی حکومت کرنے آ جائیں اور ہم نے اگر اپنے اعمال ٹھیک نہ کیے، میں واپس سے کہہ رہا ہوں، اگر خالی جلوس پر اکتفا کر لیا، اعمال نہ سنوارے، جلوس بھی کریں، جلسے بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں جو مقصد ہے اعمال سنوارنا، ابھی کے ابھی نیت کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے ہی سخت حالات آ جائیں، کتنے ہی سخت حالات آ جائیں، ورنہ نبی دیکھ کے آئے ہیں معراج میں کہ اللہ کتنی سخت سزا دے رہے ہیں۔ نیت کریں، میرے ساتھ نیت کریں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے کہیں بھی رہیں گے۔ اللہ کے نبی کو اور اللہ نے دکھلایا، کچھ لوگوں کو دکھلایا جو آگ کے انگارے کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا حرام کھانے والے لوگ ہیں، حرام کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے۔ تو اللہ کے واسطے میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی عرض کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہو وہ توبہ کر لے، چھوڑ دے حرام، پھینک دے حرام نوالا اپنے اولاد کے گلے میں اگر گیا تو ان سے کبھی سکھ نہیں ملے گا، کبھی سکھ نہیں ملے گا، وہ خواب بھول جائیں۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا متعفن بدبودار گوشت وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور کھایا نہیں جا رہا، فرشتے کوڑے مار رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا غیبت کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے، صبح سے شام تک چائے کی دکان پہ بیٹھے اور غیبت ہی غیبت، غیبت ہی غیبت، فلانا ایسا، فلانے مولانا صاحب، فلانا صاحب، فلانے صاحب۔ تو اللہ رب العزت نے دکھلایا ہے غیبت کرنے کی سزائے۔ بہت سارے مرد و عورتوں کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ننگے الٹے لٹکے ہوئے ہیں تندور میں، اور نیچے سے آگ آ رہی ہے اور جلا رہی ہے،
اور قلا بازیاں کھاتے ہوئے دوبارہ نیچے جاتے ہیں، پھر آگ کا شعلہ اوپر آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورتیں ہیں، یہ زانی مرد و عورت ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا پیٹ گنبد کی طرح بہت زیادہ پھیلے ہوئے، موٹے اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور اندر سے سانپ بچھو ڈس رہے ہیں اندر سے۔ تو جی اللہ کے نبی حیران ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سود کھور ہیں، سود کھانے والے۔ اب آپ نہیں کہنا میرے منہ سے پھول جڑتے ہیں، میں بہت ٹینشن میں آ کے بیان کرتا ہوں، میں بیان بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میرا درد سمجھے، میں فریادی ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، مانے تب بھی اور نہ مانے تب بھی یہ ہونے والی، یہ سمپل اللہ کے نبی نے دکھلا دیا۔ بھئی دیکھو ایسا ہونے والا ہے، سود کھوروں کے ساتھ یہ ہوگا۔ 1 روپیہ اگر سود کا لے لیا، 1 روپیہ، سب سے چھوٹی سزا ہے 70 دفعہ اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ ایک روایت میں 36 دفعہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہے، جس کو بڑی آسانی کے ساتھ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، یہ لین دین وہ لین دین، اللہ بہتر جانے۔ اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا دلائل بنا لیے، فلانے مفتی صاحب جائز کہتے ہیں، فلانے۔ میں کہتا کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے ایک دفعہ پوچھ لیں گھنٹی بج رہی ہے کہ نہیں اندر سے۔ اگر اندر سے الارم بج رہا ہو، گھنٹی کی آواز آ رہی ہو، تو سمجھ لو کہ یہ حرام ہے۔ اندر سے الارم بجتا ہے یہ اور بات ہے، بندہ دبا دیتا ہے، ارے نہیں جانے تو دنیا کر رہی ہے میں بھی کر لیتا ہوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے اس دھرتی پر سود لینا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جس نے سود لیا میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ رسول اللہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں بڑے بڑے گناہ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا لوہے کی قینچیاں اور آگ کی قینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فسادی خطیب لوگ ہیں، فسادی خطیب، فلانا ایسا، فلانا مشرک، فلانا کافر، فلانا ایسا، فلانا ایسا، جن کی باتوں سے خالی توڑ پیدا ہوتا تھا، امت ٹوٹتی تھی۔ ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کی مت سنو، ان کی مت سنو، یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، ان سے مسافہ نہیں کرنا، ان سے مسافہ نہیں کرنا، جو خالی زہر اگلتے تھے۔ اور آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو عمل خود نہیں کرتے تھے، جو خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بہت درد کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری بات کا خلاصہ ہی ہے اگر عمل کریں گے تو نجات ملے گی، اگر عمل نہیں ہے تو بھائیو چاہے اپنے نفس کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کو جلد سے جلوس سے راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا، اگر میں ایک مثال دیتے عرض کروں، اگر اتنا آسان ہوتا 12 ربیع الاول کے موقع پر 12 جلسے کر لیے، محرم کے موقع پر 10 دن کے جلسے کر لیے، اور اللہ نے اگر جنت دے دی، جہنم سے چلیے خیر دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں کہہ رہا تھا بہت خوفناک مسائل اللہ کے نبی نے دیکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے دکھلایا ہے کہ نبی جا کر کے بتلانا میری امت کو، کہیں وہ آرام سے بیٹھ نہ جائے، اطمینان سے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، خوفناک پیشاب، جہنمیوں کا پیشاب، پاخانہ، خون، پیپ بدن سے رس رس کے ایک جگہ جمع ہو رہا ہے اور وہ کھول رہا ہے اور اس کو پلایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون؟ کہا یہ شراب پینے والے، نشہ کرنے والے۔ کتنا خوفناک گناہ ہے۔ آدمی سوچتے دنیا میں کسی کا پیشاب پی سکتا ہے؟ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ بلکہ نشہ کرنے والوں پر جو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور جو چیلنج کے ساتھ اتنی بڑی آپ نے دھمکی دی ہوئی ہے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے میں بدگمان نہیں ہوں اس مجمع میں کوئی ایسا ہوگا، لیکن رسول اللہ نے یہ لہجہ مجھے روایت میں کہیں نہیں ملا۔ میرے مطالعے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ ہو، لیکن میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے مجھے ایسا لہجہ نہیں ملا۔ 7 ایسے اشخاص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مریں اور ان کو جب تم دفن کر دو، دفن کرنے کے معن بعد جا کے دیکھنا ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھنا، وَانشُبُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَهُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ۔ ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھنا، اگر ان کے چہرے پھرے ہوئے نہ ہو تو کہنا کہ محمد نے جھوٹ کہا تھا۔ یہ لہجہ مجھے کہیں نہیں ملا، اتنا ڈراؤنا، اتنے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نمبر کے صحابی ہیں، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، فقیہ ہے اس امت کے۔ وہ فرماتے تھے، اتنے چیلنج کے ساتھ فرماتے تھے، اگر تم کسی شرابی کو دفن کرو
दफन करने की थोड़ी देर के बाद मुझे तुम पकड़ लो, अच्छे से मजबूती से पकड़ो, मुझे भागने मत देना, एक नमाज का वक्त गुजर जाने दो, अगर उसका चेहरा किबले से ना फिर जाए मुझे कत्ल कर देना यहीं खड़े के खड़े। कितनी बड़ी बात कह दी है। रसूलुल्लाह के फरमान पर यकीन था कि अल्लाह ने, रसूलुल्लाह अपनी तरफ से भी नहीं कहते थे इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह कहते थे तब रसूलुल्लाह कहते थे, अपनी मर्जी से नहीं कहते थे। अब मैं फिर अपनी बात को रोक देता हूं। भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी माँ और बहनों, पर्दा नशीन खवातीन, अपने जहन से इस बात को निकालें कि ये कोई जलसा है, कोई प्रोग्राम है। आपने जलसे जुलूस बहुत सुने होंगे, ये मैं आपको कुछ याद दहानी कराने आया हूं। हमने जिस मामले को बहुत हल्का, बहुत सस्ता, रे जाने दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह जन्नत इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। लेकिन भाइयों, अल्लाह ने कानून दिया है, एक निजाम दिया है, एक शरीयत दी है कि भाई ऐसा ऐसा करके आओ, नमाज पढ़ के आओ और इंशाअल्लाह कहो, अल्लाह का फजल मांगो, रोजा रख के आओ और मेरा फजल मांगो, हलाल कमा के आओ, हलाल खर्च करके आओ, मेरा फजल मांगो, औरतें पर्दा करके आए, मेरा फजल मांगे। तो बड़ी अजीब बात हो गई कि बेनमाजी नमाजी रहे और कहे इंशाअल्लाह जन्नत में जाऊंगा, बेपर्दा औरत बेपर्दा घूमती रहे और कहे इंशाअल्लाह जन्नत में जाऊंगी, सुबह से शाम तक गीबत होती रहे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, सूद खोर सूद पे सूद लेता रहे, घर पे घर बनाए जाए, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते जाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, क्योंकि अल्लाह बड़े गफूर रहीम है। जानी जिना करते रहे, जन्नत में जाएंगे, शराबी शराब पीते रहे, जन्नत में जाएंगे, नशावर नशा करते रहे, जन्नत में जाएंगे, यतीम का माल खाया जाता रहे, जन्नत में जाएंगे, सारे हराम जराइम बड़े बड़े भाई बहनों का हिस्सा खाते रहे, जन्नत में जाने वाले हैं। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती, अगर इतनी सस्ती जन्नत होती, अल्लाह की कसम कोई जरूरत नहीं थी रसूलुल्लाह को कुर्बानियां देने की, कोई जरूरत नहीं थी। रसूलुल्लाह आते, जलसा करते और ऐलान करते, भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, जन्नत पक्की है, मैं दुआएं करूंगा, अल्लाह रहम करेंगे, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने जिस अंदाज, अरे भाई टेंशन लो, अपने दिमाग पे बोझ डालो, रात रात भर जागो, रो, जितना हो सके कर जाओ, जिस हद तक गुजरना है गुजर जाओ, कहां तक जाना पड़ेगा, अरे औलाद ज़बह करनी पड़े करवा देना, पीछे नहीं हटना, अल्लाह को नाराज नहीं करना। ये इंतहा बता दिया है, लास्ट एंड बता दिया है। पेट पर पत्थर बांधना पड़े बांध लेना, हराम का एक निवाला मत खाना, इससे ज्यादा तो नौबत नहीं आएगी। इस पूरे मजमे में कोई मुझे बता दे किसने एक दफा पेट पर पत्थर बांधा हो, एक दफा बता दे। जो सबसे गरीब हो, जो भीख मांगता हो, उसको भी ले आओ जिसने पेट पर पत्थर बांधे, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह इस इंतहा तक नीचे गए हैं अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए। कोई शौक नहीं था बताने के लिए, कहीं मालेगांव वाले बेसब्रे ना हो जाएं कि नहीं नहीं हमारी मजबूरी थी, हमारे बच्चे थे छोटे। अरे भाई बच्चे तो नबी के भी थे, औलाद फातिमा जैसी बेटी किसी की होगी? फातिमा जैसी बेटी, इसमें बहुत सारी मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं और बहुत सारी बच्चियों के नाम फातिमा होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतनी ज्यादा मोहब्बत, लेकिन हालात ये हैं घर के अंदर खाने को कुछ नहीं। एक दफा तशरीफ ले गए, तबीयत खराब थी तो रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ले गए, तो दरवाजे पे दस्तक देखा, कौन है? कहा मैं हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आई, मा जिदु मा अहजुबु बि अन वजी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह इतना कपड़ा नहीं कि चेहरे का पर्दा कर सकूं। इमामुल अंबिया की बेटी हैं, सय्यदुल अंबिया की बेटी हैं, तो चेहरा छुपा सके इतनी कोई बड़ी चादर नहीं थी। एक सहाबी भी साथ में थे, इमरान बिन हुसैन, तो आपने अपने ऊपर का कपड़ा अंदर फेंका, चेहरे का पर्दा किया, आप अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को गोद में लिटाया हुआ है, बेटी की तबीयत खराब है और अब्बा अपनी बेटी से पूछ रहे हैं। अभी इसमें बहुत सारे अब्बा बैठे होंगे, बहुत सारी माएँ भी बैठी हैं। एक बच्ची अपने अब्बा की गोद में है और अब्बा पूछ रहे बेटा क्या हाल है, बेटा क्या हाल है। तो अब एक बेटी अपने अब्बा को जिस खुले दिल से कहती है, मेरी बच्ची अब्बा मेरे लिए ये, दावा के साथ कहती है अब्बा मेरे लिए ये लाना, अब्बा मेरे लिए ये लाना। तो सय्यदा फातिमा ने अपना जो दर्द बयान किया, बदन बुखार है, बदन दर्द है, सर का दर्द है, और फिर एकदम से रुक गई और एक गाढ़ा वजनी आंसू, गाढ़ा वजनी आंसू जो 7 समंदर के पानी पर भी ज्यादा भारी था, रो करके कहा अब्बा जान 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है। 3 दिन से
किसी बाप की बेटी ने ना खाया हो, जरा सोचे। मैंने अरे ये सोचना ही कितना कड़वा होगा, वो हालात तो बहुत सख्त होंगे। इस बात को खाली सोच लें कि मेरी बेटी आयशा नाम है मेरी बच्ची का, किसी की बेटी का फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, कुलसुम, बहुत सारे नाम होंगे। सोच लें मेरी बेटी ने खाया ना हो, क्या हालत होंगे। ताइफ के पत्थर खा के न रोने वाले नबी रो पड़े। ताइफ के पत्थर फौरन गले लगा लिया, अरे बेटा सब्र कर, बेटा सब्र कर, अतरज़ा अन तकून सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, बेटा सब्र कर, अल्लाह तुझे जन्नत की औरतों की सरदार। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, 1 करोड़ दफा अल्लाह की कसम, ये बेबसी वाले आंसू नहीं थे, ये मजबूरी वाले आंसू नहीं थे। अल्लाह ने इतना बाइख्तियार बनाया था, ऑफर दिया था, अल्लाह ने पेशकश की थी, ए रसूल अल्लाह अगर आप इशारा करें तो तिहामा की पहाड़ों को सोने चांदी का बना दें, ये आपके साथ चलेंगे, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह उतार दें। 24 घंटे जिब्राइल गुलाम बन के खड़ा रहे। इतना सब कुछ हो सकता है रसूलुल्लाह के लिए। उसके बावजूद इन हालात से अल्लाह के नबी बेटा तसल्ली ले फातिमा, घबराना नहीं, कल मालेगांव की बच्चियों को पैगाम देना होगा, कल मालेगांव की बच्चियों तक एक पैगाम जाना चाहिए, हराम नहीं खाएंगे। इन हालात, वहां प्योर हलाल की बात थी, यहां अपने आप को खाली हराम से बचा ले तब भी बहुत बड़ी बात है। तसल्ली बेरा सबर कर, अल्लाह तुझे जन्नत की औरतों की सरदार बनाएगा। और फिर आपने कहा तेरे अब्बा ने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, तेरे अब्बा ने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बेटा सब्र कर। इन हालात से अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने नवासों को नाना आबे कौसर के मालिक हों, नाना आबे कौसर के मालिक हो, कौसर पिलाएंगे जन्नत में, उनके अपने नवासे करबला के मैदान में प्यासे शहीद हो रहे हों। इतने बड़े हालात क्यों भाई, क्यों, क्या वजह थी? जन्नत अगर इतनी सस्ती है जितना हमने सोचा हुआ है, जन्नत अगर इतनी सस्ती है जितना हमने सोचा हुआ है, बस आराम से नमाज पढ़ो या ना पढ़ो कोई मसला नहीं, रोजा रखो या, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं खाली, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो वगैरह वाली से बहुत सारे अहकामात अल्लाह के हैं। हराम से अपने आप को बचाना जरूरी है, फराइज और हराम से बचाना, फराइज पर अमल करना, बड़े बड़े कबायर और हराम से अपने आप को बचाना। नवाफिल की बात नहीं करता, करे तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने मुतालबा नहीं किया कि तहज्जुद पढ़ो, सलातुत तस्बीह पढ़ो, नफली रोजे रखो, बहुत लंबी जरूरत नहीं है। अगर नहीं करे कोई बात नहीं, करें तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। लेकिन ये जो बड़े बड़े हराम हैं हमारे यहाँ जो मार्केट में चल रहे हैं, ये भी चलने दो, ये भी चलने दो, ये भी चलने दो, ये भी चलने दो, तो ये वाला दीन अल्लाह को नहीं चलता। अल्लाह का भी अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग, तले एकदम से मुहम्मदी बन जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पूरे अपने आप को हवाले कर दो। जैसा नबी ने जिंदगी गुजारी है वैसा गुजार किया। हालात आएंगे, बर्दाश्त कर लो अल्लाह के वास्ते। और फिर आखिरत में रसूलुल्लाह फरमाए मेरे हाथों आके जाम पी लेना, मेरे हाथों आके। बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा, घर के हालात थोड़ा तंग होंगे। आप सोचे किसी नबी ने या किसी वली ने या किसी बंदे ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी हो? अल्लाह के नबी ने जो अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता सल्लल्लाहु, ये आप में नहीं मांगना, मैं भी नहीं मांगूंगा, ये दुआ मांगने जैसी नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे औलाद की रोजी को मुख्तसर कर दे, बक़दरे ज़रूर बहुत मुख्तसर कर दे। सबसे बड़ा मसला पैसों का मसला है, आने दो, हराम का है आने दो, कोई मसला नहीं, आने दो, पैसा आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इतना नीचे जा करके, इतना नीचे उतर के, इससे ज्यादा और नीचे क्या उतरेंगे? 3 दिन घर में खाने को नहीं है, यहाँ हर दिन 3 दफा, एक दिन में 3 दफा खाया जाता है, उसके बावजूद नाशुक्री है। अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई न मिले खाने को कोई मसला नहीं, भूखे रह जाना पूरी जिंदगी, और इससे बड़ी बात और क्या होगी? अल्लाह को नाराज नहीं करना, बहनों को हिस्सा दे दो, घर बेच के देना पड़े दे दो, हराम कमाइयां छोड़ दो, कोई मसला नहीं। हलाल पर आएंगे, एक वक्त की खाएंगे, एक वक्त ही नहीं खाएंगे। नमाज नहीं पढ़ते थे, पढ़ने के इरादे कर लो, पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे। गीबतें करते थे, छोड़ देंगे इंशाल्लाह पक्की। और अगर जिंदगी में कोई अगर कोई नशे वशे का आदी था, अगर तौबा कर ले आज के आज और अभी के अभी, अल्लाह देखो, मैं अल्लाह के ऊपर यकीन करके बात कर रहा हूं, अल्लाह भी सुन रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं, और आप भी सुन रहे हैं, और अल्लाह देख रहे हैं किसके दिल के अंदर क्या इरादे बन रहे हैं। अगर खाली जलसे को कामयाब बनाना है कि बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारी मस्तूरात आई, तो अभी खत्म हो जाएगा, वमा अलैना इल्लल बलाग, खत्म।
اور اگر زندگی بدلنے کی نیت کر لی تو اللہ کی طرف سے اتنی رحمت ابھی کے ابھی فوراً اللہ فیصلے کرنے کے برکتوں کے رحمتوں کے. ادھر توبہ کی ادھر اللہ نے کہا بھائی انقلاب آ جائے گا. اب فیصلے اللہ نے بدل دیے. رحمت بھی آئے گی, برکت بھی آئے گی, عافیت بھی آئے گی, سکون بھی آئے گا اور مزے کی زندگی ہوگی. اور اگر ایسے ہی زندگی چلتی رہی, ایسے ہی چلتے رہے, پھر تو انجام بہت خوفناک ہے, پھر وہ کہنے جیسا نہیں ہے. بس میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. اپنی بات کو ختم کروں. جو کچھ کہا سنا گیا, حضرت نے ہمارے محترم نے کچھ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخیر اوقات کا بیان کیا, اخیر مرحلہ جو تھا. میں نے ابتدا کو کچھ بیان کیا اور درمیان کا کوشش کر کے بھاگتے بھاگتے بہت ساری باتیں میں نے عرض کر دی. بس ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات بھی نیت کریں اور دعا کریں, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنی ہے, کچھ اعلان ہے بھائی؟ چند اعلانات ہیں, مختصر میں سن لیں, اس کے بعد دعا ہوگی. مدرسہ و مسجد امام المتقین کے لیے جگہ خریدی گئی ہے جس کے ذمہ دعا کر لیتے ہیں. دعا تو ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات خالی بتا دیتا ہوں, دعا قبول کیسے ہوتی ہے. ایک دعا وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیا, معاف کر دے, اور آگے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, پھر واپس سے گناہ چھوڑنا ہے, تو اللہ کہتے بھی پھر قبول نہیں. پیچھے گناہ پر رو تو بہت رہے, اللہ بہت ساری نمازیں چھوڑی ہیں, بہت سارے گناہ ہوئے ہیں, لیکن آئندہ کا بھی پکا ارادہ کرنا پڑے گا. آئندہ نہیں کرنا ہے, تب جا کر کے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے, ورنہ پیچھے پر تو رو رہے ہیں اور آگے کا کوئی پکا ارادہ نہیں ہے. تو پھر اللہ بھی کہتے ٹھیک ہے بھائی تم ایسے آمین آمین, ایسے آمین تو کعبہ کے غلاف پکڑ کے ہزاروں لاکھوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نابینا تھا, وہ اللہ سے رو رو کر کے دعا کر رہا تھا, کوئی دعا مانگ رہا تھا, اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے, اپنے حساب سے کر رہا تھا. حجر میں یوسف طواف کرتے کرتے ایک طواف میں اس نے دیکھا, دوسرے راؤنڈ میں دیکھا, اس کے قریب گئے, یار 3 جب چکر ہو گئے اس کے قریب آیا, اس نے کہا اپنا ہاتھ پکڑ کے میرا نام حجاج ابن یوسف ہے. اس کی تو روح کانپ گئی. کہا میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو, میرے 3 چکر ہو گئے ہیں, 7 پورے ہونے سے پہلے اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی, وہ اندھا تھا, اگر تمہارے آنکھوں کی روشنی ہے یہیں بیت اللہ میں قتل کروا دوں گا, اگر آنکھوں کی بینائی نہیں آئی تو یہیں قتل کروا دوں گا. 3 چکر ہو چکے, اس نے بتا دیا. تو پہلے 3 چکر میں تو اس نے جو دعا کی تھی کی دیا. اب جو اس نے دعا مانگنا شروع کیا, اب اس کو پتا تھا یہ واقعی مروا دے گا. اس نے کہا اللہ پہلے تو فلانا مسئلہ تھا, تو جان کا مسئلہ آ گیا ہے, اللہ میری آنکھوں کی بینائی دے دے. 7 چکر پورا ہونے سے پہلے اس کی بینائی آ گئی. اس سے پہلے بھی وہ مانگ رہا تھا. تو اگر واقعی اللہ سے لینا ہے, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. دیکھو اللہ کا آسمان بہت کھلا, اللہ سب کے دل کی تختی کو پڑھ رہے ہیں, کس کے جذبات, کس کے حالات. عورتیں بھی ہیں, ہر گھر کی بڑی دردناک کہانی ہے. اس دل کی تختی کا جو پہلا سطر ہے اتنا دردناک ہے کہ بس نہیں پڑھا جائے گا آگے. تو اللہ حالات بدل دیں, مسائل حل کر دیں. اگر رواجی دعا کرنی ہو تو بس ایسے ہی رہے گا, اگر واقعی سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. درود شریف پڑھ لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے کریم اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے, تو بہت کریم ہے. اللہ تو سراپا رحم ہے, اللہ تو سراپا کرم ہے, اور ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے بیٹھے ہیں.
اے کریم اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے رحیم اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ تیرے در کا تو بڑا ہی عجیب قانون ہے اور اس دنیا کا بڑا ہی عجیب نرالا قانون ہے۔ ہم یہاں دنیا میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم پر سزائیں لکھی جاتی ہیں، ہمیں سزاؤں کے حوالے کیے جاتا ہے، اور تیرا قانون تو بڑا ہی نرالا ہے، تیرے سامنے جرم کا اقرار کریں تو معاف کر دیتا ہے۔ اے کریم اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، الہ تو ہم جانتے ہیں تو جانتا ہے، اس سفید پوشاک کے پیچھے بہت گند ہے اللہ، بہت گند ہے اللہ۔ اے کریم اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اے کریم اللہ پس پردہ تو اس گند کو دھو دینے کے فیصلے فرما، اللہ رحم سے اس گند کو دھو دے، غضب سے نہیں اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، تو بڑا ستار ہے، تو نے پردے پیچھے تو نے بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے کریم اللہ تم مزید عزتوں کے فیصلے فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ لوگ مفتی صاحب مولانا صاحب کہتے ہیں اللہ ہم جانتے ہیں تو جانتا ہے، اے کریم اللہ یہ ساری عزتیں تیرے نام لینے کی وجہ سے ہیں، تیرے نبی کا نام لیتے ہیں تو عزتیں ملتی ہیں، اے اللہ ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، ساری کبریائی تیرے لیے، ساری بڑائی تیرے لیے، ساری عظمتیں تیرے لیے، ساری قدرتوں کا مالک تو ہے، بڑا شہنشاہ ہے تو، بڑا مالک ہے تو، بڑا دانی ہے تو، بڑا ہی داتا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا فقیروں کا مجمع تیرے سامنے ہم بھکاری بن کے ہدایت مانگنے بیٹھے ہیں، اللہ مغفرت مانگنے بیٹھے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے جہنم سے، اے کریم اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتے؟ اے کریم اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن تیرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ، تیرے نبی کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کمزور ایمان صحیح لیکن ایمان رکھتے ہیں اللہ۔ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ مغفرت فرماتے، پتہ نہیں اگلا دن ملے نہ ملے، اگلا سال ملے نہ ملے، آج ہی مغفرت فرما دے، آج ہی مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ ہم ساری رات روتے رہیں گے، اے اللہ مغفرت فرما دے، ہماری ماں و بہنوں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم اللہ جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ انہی کی دعاؤں کے نتیجے، اللہ جو ایک ایک رواں عزتوں کا اگا ہے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے میں، اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کو قبروں کو ٹھنڈا فرما، ڈھیر ساری رحمت نازل فرما، ڈھیر ساری رحمت نازل فرما، مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم نئی خبروں کس حال میں ہیں لیکن اللہ امید کر سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے ابا کی مغفرت فرما، اماں کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، ہمارے نانا نانی کی مغفرت فرما، جس کی گزر چکے سب کی مغفرت فرما، اور جس کے زندہ ہیں باقی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ہم بچوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ بہت بڑا سرمایہ ہے جن کے زندہ ہیں اور جن کے گزر گئے وہ تو اب رہ گئے اللہ۔ اے کریم اللہ جو خدمت نہیں کر سکے اللہ اب معافی مانگتے ہیں، معاف فرما، اور جن کے زندہ ہیں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے کریم اللہ ہماری بچوں کو بھی نیک بنا، ہم اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ، ہر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں صالح بنا، انہیں متقی بنا، انہیں صحت مند بنا، انہیں تندرست بنا، اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا، اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا۔ بہت ساری دعائیں کریں گے اللہ، اے اللہ ہماری دعائیں ہمارے اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے جو دعا مانگی اللہ تیرے نبی نے فرمایا سب سے طاقتور دعا ماں باپ کی ہوتی ہے اولاد کے حق میں، اے اللہ ہم اپنے اولاد کے نصیبوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، بہت نیک بنا انہیں، اپنا نیک بندہ بنا، ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کی عزت آبرو کی، اے اللہ عزت دار ماں باپ ڈرتے ہیں، اے اللہ بہت ظالم ماحول ہے، بہت گندا ماحول ہے، اے کریم اللہ آج تو ڈر لگتا ہے اسکول بھیجیں نہ بھیجیں، باہر بھیجیں نہ بھیجیں،
اے کریم اللہ اصل محافظ تو ہے، اصل حفاظت کرنے والا تو ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو حصار بنا، ذریعہ بنا، ہماری بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے پیارے دوست ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے بڑے پیارے پیارے دوست ہیں، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے پڑوسیوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، جنہوں نے اللہ مصافحہ کیا ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، اور آتے وقت بہت سارے لوگوں نے پھول برسائے، اے اللہ ہم اس لائق تو نہیں، اے اللہ ان کی نسلوں تک کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ان کی پیڑھیوں تک کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے لیے بہت بڑی جنت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا مل جانا ہے اے کریم اللہ، سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں ہدایت عطا فرما اور خاتمہ خیر پر فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما، رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کا مسئلہ آسان فرما، میدان محشر کا مسئلہ آسان فرما، حساب کتاب کا مسئلہ آسان فرما، اور اے کریم اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اور رحیم اللہ ہم نے ہر سال 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس کیے، جلسے کیے، بیانات کیے، نبی کی سیرت بیان کی، اے کریم اللہ سچی محبت نصیب فرما۔ پہلے ایک گزارش ہے، بھلے گندی زبان سے کہتے ہیں لیکن تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے کریم اللہ ہم نے 1450 سال بعد کا زمانہ پایا ہے، ایک گزارش کرتے اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما، اے کریم اللہ آخرت میں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اندھا کھڑا کرے گا، اے اللہ اس دوہری محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم بھی تمنا رکھتے ہیں، دل میں محبت رکھتے ہیں، نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے کتابوں پڑھا ہے، شمائل پڑھے ہیں، اے کریم اللہ نبی کا دیدار نصیب فرما۔ ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم نبی کی ہمیں بہت دور کہیں کھڑا فرمانا، ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اے کریم اللہ وہ آخری صف جو لگے گی امت کی اللہ تو وہاں کھڑا فرمانا، لیکن اللہ ضرور کھڑا فرمانا۔ ہمیں اللہ گنہگار ہے لیکن غدار نہیں ہے، ہم غدار نہیں ہے اللہ، ہم مجبور ہیں نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، اے کریم اللہ تو رحم فرما، اللہ اس دلدل سے ہمیں نکال دینے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس دلدل سے نکال دینے کے فیصلے فرما۔ دیکھنا ہم تیرے سامنے بھیک مانگنے بیٹھے ہیں، اس مجمع میں بہت سارے لوگوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اکثریت تو ہم جیسے گنہگاروں کی، لیکن نیک لوگ اس مجمع میں ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 60 سال اے اللہ تیرے نوکری کی ہے، تیرے در پہ سجدے کیے ہیں، اے کریم اللہ کسی کا آنسو تجھے پسند آیا ہو، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ اور کریم اللہ زیادہ تر تو معصوم بچے ہی سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھانے کی طفیل ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ دنیا بھی ہماری حاجت ہے، آخرت بھی بڑی ضرورت ہے، ہماری دنیا بھی عافیت کے ساتھ گزر جائے ایسے فیصلے فرما، اور آخرت بھی عافیت کے ساتھ مل جائے ایسے فیصلے فرما۔ اور اے کریم اللہ دنیا میں امن کے فیصلے فرما، ظلم زیادتی سے حفاظت فرما، اے کریم اللہ مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، اے کریم اللہ اس ربیع الاول کے مہینے میں تیرے نبی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اے اللہ اس امت کی خون کی حفاظت فرما، بہت سستا خون ہو گئے اللہ، بہت سستا خون ہو گئے اللہ، ہر جگہ یہ امت کاٹی جا رہی ہے، ہماری کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال، ہمارا حال تو اسی یتیم کی طرح ہے جو خود ہی روتا ہے، خود ہی آنسو پوچھ لیتا ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ وہ صحابہ تھے، کوئی مسئلہ ہوتا نبی کے پاس چلے جاتے، ہمارے ہاں بچے مار کھاتے تو ماں باپ کے پاس آتے ہیں، بڑی شان سے آتے، اماں فلانے نے مارا ہے، اے ابا فلانے نے مارا ہے، باپ غریب ہی کیوں ایک دفعہ باہر نکل کے کس نے مارا میرے بچوں کو، یہ دیکھنے اللہ بڑے دھتکارے ہوئے، ہر جگہ سے مارے ہوئے، ستائے ہوئے تیرے در پہ، تیرے گھر میں، اے اللہ کھلے آسمان نیچے اللہ تیرے سامنے، اے اللہ درد کے ساتھ تجھے اللہ فریاد کر کے پکار رہے ہیں، اے کریم اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو آ دیکھنا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، اے کریم اللہ ہماری مدد کے فیصلے فرما۔ بے شک اکثریت گنہگاروں کی ہے، اب تو ہی بتا صدیق جیسا ہم کہاں سے لے کے آئے، فاروق جیسا کہاں سے لے کے آئے، علی جیسا کہاں سے لے کے آئے، سعد سعید جیسا کہاں سے لے کے آئے، خدیجہ جیسی مائیں کہاں سے لے کے آئے، فاطمہ جیسی بیٹیاں کہاں سے لے کے آئے، اکثریت تو ہم جیسے مجرموں کی ہے، پاپیوں کی ہے۔ اے کریم اللہ اگر تو نے خالی نیک لوگوں کی سنی تو ہم کس کے سامنے جائیں گے، کہاں آنسو بہائیں گے،
اے کریم اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا داتا ہے, ہم تجھ سے ہی مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے اور مانگتے ہی جائیں گے. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں, ساری رات ہم چیختے چلاتے رہیں گے. ہمیں پتہ ہے تو سننے والا ہے. تیرا در سب سے بڑا در ہے. بھکاری کوئی بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو آس لگا لیتا ہے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو کام بن جائے گا. تیرا در تو سب سے بڑا در ہے. اے کریم اللہ آج اپنے رحمت کا در کھول دے, اپنی رحمت کا در کھول, ایک نظر کرم فرما لے, ایک نظر کرم فرما لے. ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک نظر کرم فرما, ایک نظر کرم فرما. ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما, ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. بہت ساری ضرورتیں ہیں, بہت ساری حاجتیں ہیں, بہت سارا درد دل کے اندر ہے. جن جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سب کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں, جس کی جو حاجتیں ہیں, جو ضرورتیں ہیں. اے اللہ تو تو وہ رب ہے جو بتائے بغیر سب کو جانتا ہے. تو تو وہ اللہ ہے جو سنائے بغیر سب کو سنتا ہے. جس کی جو حاجتیں ہیں ہر جائز حاجت کا تکفل فرما, اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اللہ کچھ باتیں ہم عرض کر دیتے ہیں. صحت ایک بڑا مسئلہ ہے, تندرستی بڑا مسئلہ ہے. جو بیمار ہیں, جس لائن سے بھی بیمار ہے, سب کے لیے صحت کے فیصلے فرما, سب کے لیے تندرستی کے فیصلے فرما. ہر بیماری سے صحت کے فیصلے فرما, خاص طور سے روحانی امراض سے بھی شفا کے فیصلے فرما. حسد سے حفاظت فرما, جلن سے حفاظت فرما, بد نظری سے حفاظت فرما, غیبت سے حفاظت فرما, کھوٹ سے حفاظت فرما. ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں معافی کے فیصلے فرما. اے کریم اللہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں, معاف فرما. اور آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما, اپنے کرم سے حفاظت فرما. نافرمانی والے راستے سارے راستے مسدود فرما, کوئی کام ہمارا نہ بنے ایسے فیصلے فرما. اور حلال سارے کام بنتے چلے جائیں ایسے فیصلے فرما, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے کریم اللہ ہمارے جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, جنہوں نے مسافہ کیا ہے یا دعا کے لیے کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, سب کی ہر حاجت کا تکفل فرما. اور حلال روزی ایک بڑا مسئلہ ہے اللہ, سب کے لیے حلال روزی کا مسئلہ آسان فرما. بڑی برکت والی روزی کے فیصلے فرما, وسعت والی روزی کے فیصلے فرما. اور حرام روزی سے حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. ہمارے بچے بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے مرحمت فرما. اور جن کے ہو چکے ہیں اللہ ان کے ازدواج زندگی کو خوبصورت بنا, محبتوں کے فیصلے فرما. اور نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اور جو بے اولاد ہے اللہ خاص طور سے دعا مانگتے ہیں, سب کے جھولی میں اللہ یہ خوشیاں عطا فرما. سب کو اللہ تیری حکمت پر ہم ایمان لائے, تیری تقدیر پر ایمان. ہم نہیں جانتے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے, لیکن یہ اللہ عاجزانہ گزارش کر سکتے ہیں. اللہ سب کو اولاد عطا فرما, اپنی قدرت سے عطا فرما. اور جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک بنا, فرما بردار بنا, متقی بنا, صحت مند بنا, تندرست بنا. اور اے کریم اللہ ہر عافیت خیر کے فیصلے فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ہم آئے ہوئے تمامی مہمانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انتہائی ممنون و مشکور ہے تمام وہ گروپس اور فاؤنڈیشن جنہوں نے آج اس اجلاس کا انعقاد کیا, خصوصاً آزبا سوسائٹی اور تمام ہی جتنے گروپ والے ہیں جنہوں نے دامے درمے قدم سخن تعاون فرمایا. اللہ سب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی میں سلام کرو مصافحہ کروں تو تکلیف کا باعث ہو رہا ہے, اس لیے آسانی کر دیتے ہیں. اور وہی شفقت کے ساتھ محبت کا درد سے میں یقین کہتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے بھی مصافحہ نہیں کیا اس کے لیے جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ دعا کروں گا. تو میں سلام کر دیتا ہوں, سارے لوگ جواب دیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو ایک بزرگ میرے سامنے کھڑے, میں ان کو مصافحہ کر لیتا ہوں, سب کی طرف سے ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. چلیے بھائی اب عافیت کے ساتھ چلو بھائی, اب چلے جائیں, ٹھیک ہے, آسان ہو گیا.
ہاں سب ایک دم کلیئر. ہاں وہ جا رہے ہیں.